عورت کی محبت ڈال دی ہے. عورت کی محبت, شادی ہوئی, انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, بیوی کی محبت ڈال دی. والبنین, اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے, اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا, ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا. دنیا میں اکلوتا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا دیکھنا چاہتا ہے. والبنین, اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. روپیے پیسے کی محبت, دھن دولت کی محبت, سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ, اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں, جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں, جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی, اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا, جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی, سمبل رہتا تھا, اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا. آج کی سواری فارچونر ہے, آج کی سواری اسکارپیو ہے, آج کی سواری بلیٹ ہے. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی. والانام, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت, بیل بکری گائے بھینس, جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے, ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے. والحرثی, اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے, کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت, عورت سے محبت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد سے محبت نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں, ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈال دی. لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. میرے بندو, یہ کہاں سے آواز آ رہی بیچ میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ عورت کی محبت, یہ اولاد کی محبت, یہ سونا چاندی کی محبت, یہ گھوڑے کی محبت, یہ چوپایوں کی محبت, یہ کھیتی کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا, اے میرے بندو, یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی. اولاد بھی دنیا کے اندر, مال بھی دنیا کے اندر, سونا چاندی بھی دنیا کے اندر, یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر, یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر. واللہ عندہ حسن المآب, لیکن جنت اگر چاہیے, اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے, اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے, تو وہ اللہ کے پاس ملیں گی, وہ آخرت میں ملیں گی. کیا مطلب؟ مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا, آخرت کو بھول مت جانا. یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی, اللہ کیا کام دینے والی نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے. فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. مال آنا چاہیے, جوا کے ذریعے آئے, سٹے کے ذریعے آئے, سود بیاج کے ذریعے آئے, سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے, کسی کا حق مار کر کے آئے, پیسہ آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں
لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے، اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے۔ مال آزمائش ہے، مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو، سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا ہے، ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، میرے انکم ٹیکس کا جب جیسے پیج کھلے گا سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وان مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ وفیما انفقا، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا۔ اور پانچواں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، حساب دینا ہے اللہ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا، حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ،
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سفر بتا دیتا ہے کہ انسان سفر سے آیا۔ رات میں پٹنہ میں شام کو 6 بجے پٹنہ میں تھا، اور رات 12 بجے کشن گنج میں تھا۔ 100-120 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی، کار سے آدمی آ رہا، آرام سے آ رہا ہے، مگر پہنچنے کے بعد انسان کی باڈی بتا دیتی ہے یہ سفر کر کے آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعثا، بال پراگندہ اغبرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے کپڑے دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگ لیا۔ میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ کاروبار کو لے کے پریشان ہوں، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالی حیا والا ہے، اللہ تعالی کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ روتے رہے ہم۔ آسام سے آئے ہیں منور حسین آسامی صاحب، پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات، ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم آج ہو رہا ہے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں کیا ہوا؟
چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چتھڑے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ حرام۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص۔ ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبد الغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے، ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتا پائیں گے، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر چلائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے، کیوں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ما رفعت لقمۃ الی فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں، الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے، من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے کھا رہا ہوں۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے، ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے، نہیں، مسجد کے پاس کوئی ہردنگ نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہولی کا تہوار آتا تھا، ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ماحول تھا ہندوستان کا، وہ الگ بات ہے۔ دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا، اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے میرے بھائی۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں،
8 سال کے بچے ہیں. رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے. او لوگوں, تمہارے محلے میں علماء آتے ہیں, تمہارے گاؤں میں علماء آتے ہیں, تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں, کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو, ان کو علماء کا احترام تو سکھایا کرو, ان کے دل میں علماء کی محبت تو ڈالا کرو. نبی رات میں اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس. نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب ملا عبداللہ بن عباس لایا. نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی, اللہم علمہ القرآن, اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے, قرآن کا عالم بنا دے, قرآن کی نالج دے دے, قرآن کا گیانی بنا دے, قرآن کی تفسیر کا علم دے دے. اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے, سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا, عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا. قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ کرام. یہ نبی کی دعا کی برکت تھی. وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں, اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے, عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے, یوم النحر آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ نے منی کے میدان میں فرمایا, ایو یوم ھذا, اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام, آج کا دن تو یوم النحر ہے, آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا, یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد حرام, اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے, یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے, جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام, یہ تو حرمت والا مہینہ ہے, یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اب ذرا نبی کے الفاظ سن. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے مسلمانوں, کان کھول کر کے سن لو, تمہاری جان, تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے, جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے, جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے, ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے, باطل طریقے سے, انویلڈ طریقے سے, اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے, جائیداد ہماری نہیں ہے, پیسہ ہمارا نہیں ہے, ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا, مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا, آؤ دعویٰ کرو, لڑو اور تباہ ہو جاؤ. بالکل صحیح ہے. ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا تھا, پتا ہوگا آپ کو. اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے, الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں, ان کو بند کر دیا جائے, اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جائے. عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی,
مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہو گیا، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-20 25-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپیے پیسے کے معاملات مسلمانوں کے بڑی تعداد میں آپ کو، اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس جیتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا تو کیا ہو گیا، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر، دھوکردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے بچے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تقتسمون الیہ،
او لوگو تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ، اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ۔ اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ کیش چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا، اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا میرے بھائی، مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجئے گا، لوگ آئیں مصافحہ کر کے دے دیں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی میرے بھائی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم